السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہمارا ملاقات شیخ انوار الحق اثری حفظہ اللہ سے ہوئی ہے، تو چلیے ہم شیخ سے کچھ رمضان کے عشر الاواخر کے تعلق سے اس کے فضائل اور قوم کے نام میسیج سنتے ہیں۔ کیا شیخ آپ قوم کو میسیج دیتے ہیں کچھ رمضان کا آخری عشرے کے تعلق سے؟ ہاں بالکل دیں گے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالی ہمارے حافظ محمد عبدالعزیز صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت ہوئی اس موقع پر آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں کیا پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے امت اسلامیہ کی پوری ملت کو اور پوری قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو مہینہ ہے بڑا مبارک اور مقدس اور عظیم ترین مہینہ ہے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ پورے مہینے کا خلاصہ اور نچوڑ مہینہ اگر کوئی ہے تو یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے اس کا جو آخری عشرہ ہے، یہ عشرہ بھی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اور آخری عشرے میں تو مسلمانوں کو پوری تیاری کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور بڑی امنگ اور آرزو اور ارمان کے ساتھ عبادات میں اور ذکر و اذکار میں اور توبہ استغفار میں لگ جانا چاہیے۔ اور خاص طور سے اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے، آپ نے اعتکاف فرمایا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے بھی اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی روایت ہے، جیسے رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو آخری عشرے کا خیال کرتے ہوئے ہمارے جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اور آپ کی محبت کو دل و جان سے قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عنایت فرمائے، امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، علماء کو اور خواص کو بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ کی بہت مختصر عمریں ہیں۔ ماضی میں جو قومیں تھیں، ان کی بڑی بڑی عمریں تھیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، 1000 سال عمریں ہوا کرتی تھیں۔ تو عبادات کا، ذکر و اذکار کا، توبہ استغفار کا ان کو زیادہ موقع ملتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کی بڑی مختصر اور کم عمریں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کچھ ایسے مواقع رکھے ہیں، کچھ ایسی ساعتیں اور ایسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں کہ اس مختصر سی عمر میں بھی اگر وہ عبادات کرنا چاہیں تو کم عمر کے باوجود بھی ڈھیر ساری نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ اور انہی مواقع میں سے اور گھڑیوں میں سے یہ آخری عشرے میں جو اعتکاف ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر میں جو قیام اللیل وغیرہ ہے، یہ ساری گھڑیاں ہیں اور ساعتیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان، ایک موحد اگر چاہے تو مختصر وقت میں بہت ساری عبادتیں اور اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے پوری امت کو کہ آخری عشرے کا خاص خیال رکھیں اور ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں مشغول رہیں۔ اللہم اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احسن اللہ علیک یا شیخ، بارک اللہ فیک۔